وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقص لمزاته والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند اولیائه وعباده المعاذین لآلائه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، ہمارا مل کر پڑھ لے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الطاہر وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ساست حسین بادشاہ حسین، ساست حسین بادشاہ حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نادار دست عظیم حقا کی بنا لا الہ است حسین. عزیزان گرامی، ہمارا ماہ محرم کی آج 2 تاریخ ہے. بمطابق 1445 ہجری. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ بارہا اکثر سنتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبات میں، تقریروں میں. اب تو انٹرنیٹ عام ہو گیا ہے، یوٹیوب پر بھی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. اب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جب محرم آیا تو وہی. میرے محترم، ہر سال اور سال کے بیچ میں بھی اتنا ذکر ہونا اور اس کے باوجود کمیاں دکھ رہی ہیں. میرے محترم، بتانے کی ضرورت ہے، ہر بار بتانے کی ضرورت ہے. جب تک کہ ہمارے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گھر نہ کر لے، تب تک بتانے کی ضرورت ہے. آج جس طریقے سے جس حال میں ہم محرم مناتے ہیں اور جس طریقے سے جس حال میں ہم محرم منانے کا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے لگے ہیں، آج طرح طرح کے لوگ بیان کر رہے ہیں. ہر طریقے سے انسان بیان کر رہا ہے. کوئی وارثی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز کے چوکھٹ پہ بھی ڈھول بجتا ہے اور وارث دیوا کی مزار پہ بھی ڈھول بجتا ہے، مخدوم کی چوسا کی بھی مزار پہ ڈھول بجتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پھر محرم میں ڈھول کیوں نہ بجایا جائے؟ میرے محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے یار کہ محرم میں ڈھول اس لیے نہیں بجانا کہ محرم میں ڈھول اور یہ جو تاسا بجتا ہے، پھر اس کے بعد ماتم ہوتا ہے، چھریاں چلتی ہیں، دنیا بھر کا جو ڈرامہ ہوتا ہے. میرے محترم، آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کے خلاف نکلے اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، کبھی بھی تمہارے سامنے ظلم اور جبر اور زیادتی ہو تو تم گھر میں چپ کے بیٹھے نہ رہنا، گھر میں جو ہے چپ کے بیٹھے نہ رہنا، اور ڈھول ڈھمکے کر کے تاجیاں گھما کے پھر اپنے اپنے گھروں میں اچھا اچھا کھانا کھا کے بیٹھ جانا آسان ہے. لیکن وہ منظر کیسے ہوگا جب
مدینہ میں پلے بڑھے، جس مدینہ میں پلے بڑھے، میرے محترم ان کو اس مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پلے بڑھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی دوش مبارک پر آپ نے سواری فرمائی، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آپ چڑھ جاتے اور کھیلنے لگتے۔ میرے محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کھیلنے کی وجہ سے، پیٹھ پہ چڑھنے کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول فرما دیا، لیکن آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ وہ حسین جو نانا کے پشت پر کھیل کر بڑا ہوا، وہ حسین جسے جبریل آ کر کے جھولا جھلائے، وہ حسین جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پھر انہیں مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے مدینہ چھوڑنا پڑا، اس لیے مدینہ چھوڑنا پڑا کہ آگے آنے والے قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام پہنچ جائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو مسلمانوں یاد رکھ لو کہ تمہیں پھر اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسبانی کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی آبیاری کے لیے تمہیں جو ہے گھر سے نکلنا ہے، چاہے بھلے تم زندہ لوٹو یا نہ لوٹو، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میرے محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب دو گروہوں میں تکرار شروع ہوئی تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مدینے کے اندر دو گروہ میں خون بہے گا تو میرا بیٹا حسن ان میں صلح کرا دے گا۔ امام حسن نے کرسی چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، ان کے آخری وقت میں، جب ان کے آخری وقت میں لوگ حضرت معاویہ سے کہنے لگے تمہارا بیٹا بڑا دلیر ہے، سمجھدار ہے، اسے خلیفہ نامزد کر دو۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر بیٹے کو کہا، بیٹے کو اپنے کہا کہ خلیفہ تو تم بن جانا، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ جب مدینے میں جانا اور 3 نام گنائے، کہا کہ جب تم تینوں لوگوں کی شہادت مل جائے، وہ 3 لوگ تمہارا کہنا مان لے، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو تم خلیفہ بننا، ورنہ نہیں بننا۔ حضرت امیر معاویہ نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے تو خلیفہ بننا، نہیں تو نہ بننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے، تمہاری باتوں کو مان لے تو خلیفہ بننا، نہیں تو نہ بننا۔ میرے محترم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر لے اور تمہاری باتوں کو مان لے تو خلیفہ بننا، ورنہ تو نہ بننا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوتا ہے، یزید نے یہ خبر بتائی نہیں، چھپا کے رکھی اور دمشق سے پیغام بھیج دیا۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کے خلیفہ تھے، گورنر تھے، تو حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کو بلایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جب
ولید بن عتبہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کا خط آیا ہے، ان کا پیغام آیا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کی کرتوت سے واقف تھے، کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر رات کے اندھیرے میں بیعت کر لوں، کوئی عام انسان ہوں؟ کہا کہ جمعہ کے دن علل اعلان کرو، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو امام حسین یہ کہہ کے جب چلنے لگے تو ولید کے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا، ملک بن مروان۔ اس نے کہا کہ ولید سے انہیں جانے نہ دو، نہیں تو یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، ان سے کہو کہ یہ ابھی بیعت کرے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام حسین نے مڑ کر ایک گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ ابن مرجانہ، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جرأت ہے تو پھر آگے بڑھ اور ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو جنگ کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہوئی اور آپ صحابہ کے درمیان تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، امام حسین اور چند صحابہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب واقعی جنگ کے موڈ میں ہے یہ سب مدینے کی حرمت کو پامال کرنے لگے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، کوئی اس لیے کوچ کرنا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نانا حضور سے سنا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی میڈا ہی ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی حرمت پامال ہوگی، جس کی وجہ سے مدینہ میں خون بہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے مکہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ابھی 3 شعبان کو مدینہ سے مکہ آپ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اس مدینے سے نکلتے ہیں جہاں پر پلے اور بڑھے۔ ایک وہ آدمی سمجھ سکتا ہے مدینے کی محبت کو اور وہاں کے نظاروں کو جو آدمی وہاں جا چکا ہے، جو آدمی وہاں رہ چکا ہے۔ میرے محترم، جس کا گھر ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہو اور جس کا نانا ہی مدینے والا ہو، پھر اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جس وقت وہ مدینے سے ہجرت کر رہے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آجب چشتی مرحوم مدینہ منورہ کی حاضری سے جب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں اپنے شور و گداز کو زبان سے ادا کرتے ہیں کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے دور ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی شعبان کی 3 تاریخ ہے، 3 شعبان۔ مدینے میں سے جب ہجرت کر کے مکہ آئے تو شعبان کے مہینے میں یعنی شبرات کے مہینے میں 3 تاریخ کو پہنچ گئے۔ اب یہاں پر خطوط آنا جب شروع ہوئے اور مورخین نے لکھا ہے کہ 1-2 خط نہیں آئے بلکہ بوریوں میں خط آئے، یعنی اتنے خط آئے، مورخین نے لکھا تقریباً 3-4 بوریوں میں وہ خط بھرے ہوئے تھے، 3-4 بوریوں میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنے خط تھے۔ اس لیے ان خط میں تھا کیا کہ اگر آپ ہماری قیادت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم روز محشر میں آپ کی شکایت کریں گے آپ کے نانا کے حضور کہ ہماری قیادت کے لیے کوئی نہیں تھا، ایک گنہگار شخص ہم پر مسلط تھا اور کوئی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ خط میں تھا۔ تو صحابہ کرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا مشورے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا
کہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا۔ کہا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی کو انہیں کوفے والوں نے شہید کرا دیا، اور یہ کوفی وفادار نہیں ہوتے، یہ بے وفائی کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ وفا کریں یا بے وفائی کریں، لیکن مجھے اپنے نانا کے دین کے لیے جانا ہے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، اسلام کی فلاح اور بقا کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو طے یہ پایا کہ امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر کے حضرت امام حسین نے کوفہ کو روانہ کر دیا۔ امام مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور لوگ جب جمع ہوئے، ذوق در ذوق آنا شروع ہوئے۔ امام مسلم کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی۔ ایک دن میں 7,000، پھر 10,000، 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیعت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں حلف دیتا ہوں، یعنی میں عہد دیتا ہوں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ولی عہد کی اطاعت، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ میرے محترم، جب بیعت کر لی، یہ بات یزید کو کسی نے چپکے سے بتا دیا۔ ادھر سے یزید کو جب پتا چلا کہ کوفے میں حضرت امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، تو امام مسلم کو یعنی کوفے سے ہٹانے کے لیے ابن زیاد کو یزید نے فوراً بھیجا۔ ابن زیاد دوسری جگہ کا گورنر تھا، اس جگہ نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے کوفہ کے۔ تو جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی کہ تو ایک جگہ کا گورنر ہے، یزید نے کہا کہ ایک جگہ کا ابھی تو گورنر ہے اور تو کوفے جا، میں تجھے دونوں جگہ کا گورنر بنا دوں گا۔ تو جیسے ہی ابن زیاد رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوتا ہے اپنے منہ کو ڈھک کے، لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آئے ہیں، نعرے بھی لگائے، اور اس کے بعد ابن زیاد سیدھا پہلے نعمان بن بشیر کے پاس جاتا ہے دارالخلافہ میں، ان کو جو ہے گورنر سے معزول کر دیتا ہے۔ ان کو جب معزول کر دیا، اس کے بعد دارالخلافہ گورنر ہاؤس میں قبضہ کر کے لوگوں کو بلاتا ہے گاؤں کے، یعنی اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جتنے بڑے لوگ تھے وہاں کے چودھری، ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم لوگ صبح تک ماحول سارا درست کر لو، نہیں تو تمہارے ساتھ انجام صحیح نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جائے گا۔ میرے محترم، بہت برا۔ تو لوگ کانپنے لگے، کئی ایک کو سزا دی، کئی ایک کو ختم کر دیا، کچھ کو باقی رکھا، تو وہ پھیل گئے اور جو ہے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یہ سب کو مار ڈالے گا، جو بھی امام مسلم کے ساتھ رہے گا مار دے جائے گا۔ تو آپ سمجھیے اس بات کو کہ ظہر کے وقت 40,000 مقتدی تھے امام مسلم کے پیچھے، ظہر کے وقت 40,000، عصر کے وقت کچھ کم ہوئے، مغرب کے وقت امام مسلم نماز پڑھانے کے لیے جب نیت باندھتے ہیں تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں تھا۔ موت کا ڈر اس قدر تھا ان لوگوں کے دلوں میں، بے وفائی اس قدر ان کے دلوں میں رچنے لگی کہ امام مسلم نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے ان میں کئی لوگ ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے، ایسے ہی کھڑے تھے۔ تو بغل والے نے پوچھا کہ تم ہاتھ چھوڑ کے کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے کہ کوئی اگر ابن زیاد کا آدمی ہمیں دیکھ بھی لیتا ہے اور وہ اگر شکایت لگائے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کھڑے تھے۔ ڈر اس طرح کا تھا
بیٹھتے تو کوئی شخص ان کے پیچھے نہیں تھا۔ مغرب کے وقت نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو آپ کے لیے سارے شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، آپ بے آب و حیا، آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے لوگوں نے کہ کہیں میرے گھر میں نہ آ جائے اور ان کو پناہ دینے نہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے ابن زیاد ہمارے ساتھ ہلاکت والا معاملہ کر دے۔ ایسا خوف لوگوں کے دلوں میں بھر دیا تھا اس نے۔ میرے محترم، امام مسلم اب کوفہ کی گلیوں میں اکیلے ہیں، آپ نے اپنے 2 بچے بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، انشاءاللہ ان کا واقعہ میں کسی اور نشست میں کروں گا۔ لیکن امام مسلم جب کوفہ کی گلیوں میں اکیلے سرگردہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گھر نہیں کھلا، سب دروازے بند ہیں، اتنے میں ایک گلی میں صرف ایک دروازہ کھلا تھا۔ طویٰ نامی ایک بوڑھا تھی، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں اپنے دروازے کو کھلا رکھا تھا کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا تو میں بند کر لوں گی میں بھی۔ تو امام مسلم کو ٹہلتے ہوئے، پھر ٹہلتے ٹہلتے آپ جب اس دروازے پر پہنچتے، کھلا ہوا دروازہ پاتے ہیں تو اس بڑھیا کو آواز دیتے ہیں کہ مائیں تھوڑا سا پانی ملے گا۔ جس کے نانا کے قبضے میں حوض کوثر ہو، اس کے نواسے، اس کے بھتیجے آج کسی عام انسان سے پانی کی جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ منظر دیکھنے لائق ہوگا کہ جس قدر کوفے والوں نے بے وقوفی کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ میرے محترم، حضرت مسلم بن عقیل پانی مانگتے ہوئے بوڑھا پانی دیتی ہے، پانی دینے کے بعد پھر امام مسلم نے اور پانی مانگا، پھر اور دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امام مسلم سے پوچھا کہ کیا تم مسافر ہو؟ کہا عام مسافر ہے۔ کہا جہاں تمہارا ٹھکانہ ہو وہاں چلے جاؤ، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابن زیاد کسی مسلم بن عقیل کی تلاش میں نکلا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، اگر وہ مل گیا تو اس کا برا حال کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بوڑھا سے امام مسلم فرماتے ہیں کہ جس امام مسلم بن عقیل کی تم بات کر رہی ہو، میں وہی مسلم بن عقیل ہوں جس کی تلاش میں ابن زیاد سرگردہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنے میں ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، پھر تب بہت دیر تک آپ سے لڑائی ہوئی، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، کئی ایک کو جہنم رسید کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام مسلم بن عقیل آخری وقت تک لڑتے رہے، لیکن جب آپ کو نہیں سامنا کر پایا، آپ کا کوئی یزیدی فوج نے آپ کا جب سامنا نہیں کر پایا تو چھتوں پر چڑھ گئے اور پتھروں سے، لکڑیوں سے آگ پھینکنے لگے آپ کے اوپر کہ کسی طریقے سے یہ قابو میں آئے۔ تو امام مسلم بن عقیل جب نڈال ہو جاتے، نڈال ہو کر کے زمین پر ٹیپ لگا کر دیوار سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا اس نے ان سے یہ امان دی، کہا کہ تمہیں میں امان دیتا ہوں، تمہیں نہ قتل کیا جائے گا اور تم ابن زیاد سے صلح کر لو، بات چیت کر لو۔ تو مسلم بن عقیل کو جب لے جاتے ہیں اور راستے ہی میں آپ کی تلوار آپ سے لے لیتے ہیں، امام مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غداری کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے لب مبارک سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ بے وفائی پر اتارو ہے، یہ اب چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں، ابن زیاد پھر کیا سزا دیتا ہے؟ دارالخلافہ کا جو سب سے اونچا مینار تھا، دارالخلافہ کا، اس کے اوپر لے جا کر سزا دیتا ہے کہ آپ کو وہاں سے لٹکا دیتا ہے رسی میں باندھ کے۔ میرے محترم، یہ سوچناک دردناک کہانی، یہ قصہ ہے آل رسول کا۔ میرے محترم، اس پر آج یہ وہ حقیقت ہے جس کو امت نے آج صرف ڈھول اور دھمکوں میں رکھ دیا ہے لا کر کے۔
ہمارے نوجوان آج محرم کے 4-6 دن پہلے سے دیکھا کیا گیا کہ کوئی لال کلر کی ٹی شرٹ بنوا رہا ہے، حیدری انجمن، کوئی جو ہے کالے کلر کی ٹی شرٹ کو بنوایا ہے، کوئی جو ہے کالے کلر کی ٹی شرٹ کو بنوایا۔ اس طریقے سے میرے محترم جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس محرم کے مہینے کو جو منانے کا طریقہ تھا پورا بدل ہی دیا۔ محرم میں رہنے دیجئے، چھوڑیے، محرم کے اندر اصل مطلب یہ ہے، اصل موقف یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ درس وفا سیکھے۔ شریعت کے ساتھ جب بھی بات آئے تو اپنا سر رہے یا نہ رہے اس کی پرواہ نہ کرے۔ امام حسین کا جو پیغام تھا، امام حسین سے آخری سانس تک محبت کرتے رہنا، اور کیا تاجیوں کو گھمانا ہی محبت کا نام ہے، ڈھولوں کو بجانا ہی محبت کا نام ہے؟ میرے محترم امام حسین کا وہ پیغام ہے اور دنیا میں عام کرنا ہے۔ پچھلے جو ہے دنوں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا حرام ہے کیا جائز ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں، تو آپ نے جو ہے آپ یہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ محرم جیسے ہی آتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تب تک دین پہ علماء کرام بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک اس سانس میں سانس ہے۔ تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ سے پیار کرتے رہیں گے اور ان کی محبت میں سرشار ہو کر کے دنیا کو درس وفا دیتے رہیں گے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔